کہ انہوں نے آپ سے والہانہ محبت کی. آپ سے صحابہ نے بارہا پوچھا, آپ نے بتایا میرے چچا کو مجھ سے بے حد محبت تھی, والہانہ محبت تھی. اور 3 سال جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید میں رہے وہ بھی قید میں رہے. البتہ ایک روایت ایسی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول, آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی, بڑا پیار تھا. چونکہ والدہ کے بعد پھر دادا, دادا کے بعد پھر آپ کو چچا ہی نے سنبھالا, سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی نے. تو اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی, ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی. اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا, آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے یغلی دماغہ کغلی الحمیم, جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے. لیکن وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے دی جا رہی. لیکن رشتے کے اعتبار سے آپ نے وہ رشتہ نبھایا, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا, نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا, اور نکاح میں انہوں نے وہ جو الفاظ ادا کیے کہ میرے بیٹے جیسا کسی کے پاس کوئی بیٹا ہے, ان کی ایمانداری, ان کی دیانتداری, ان کا اخلاص, ان کا تقوی, کوئی ایسا لاؤ تو صحیح. تو اب اگر وہ ذوات کہ جن سے صرف اچانک نسبت نہیں جڑی بلکہ جن سے حضور نے ٹوٹ کر پیار کیا اور انہوں نے حضور سے ٹوٹ کر پیار کیا, تو ان ہستیوں کا پیار ہم پر واجب اور لازم ہے. کہ یہ کیسا ایمان ہو کہ رسول کسی سے پیار کرے اور آپ اس پہ فتوے لگائیں, نبی کسی کی محبت میں سال کو عامل حزن قرار دے اور آپ ایسی ہستی کے حوالے سے اپنا جارحانہ رویہ اس طرح اختیار کریں کہ اس سے جناب جس کو کہتے ہیں لا تعلقی اور نفرت کا انداز. وہ ضرور بتائیے گا حضرت یافور. جی تو اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں جس مسلک کو اہل سنت و جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہمارے مسلک میں 2 چیزیں بنیاد ہیں. ایک ہے ادب اور دوسرا ہے محبت. ہم ہر اس ذات اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو رسول کی منسوب ہے, اور ہر اس چیز اور ذات کا ادب کرتے ہیں جس کی نسبت ذات رسول سے. جس طرح محترم قاری صاحب نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اور حضور بھی ان سے محبت فرماتے تھے. یعنی اس میں کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے محبت فرماتے تھے. اب جو محبوب رسول اور جس سے رسول اللہ پیار کریں, تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایک یافور ہے نا, یافور یہ ایک حضور کا دراز گوش تھا, ہم تو اس کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں کہ یار اس پر حضور نے سواری کی ہے, بھلے وہ جانور ہے لیکن حضور نے اس پر سواری کی ہے. تو جناب جس ابو طالب نے رسول اللہ پر احسان نہیں, احسانات کثیرہ جن کو میں اور آپ گن ہی نہیں سکتے وہ فرمائے, تو اس ابو طالب کے ساتھ ہمیں محبت کتنی رکھنی چاہیے اور ہمیں ان کا نام کتنے ادب سے لینا چاہیے. بات آپ نے فرمائی ہے ایمان اور عدم ایمان کی, میرا نظریہ یہ کہ ہمیں یہ ایمان اور عدم میں آپ ایمان کی وہ کی درد کو میں جو صبح شہری میں تھا نا, وہ درد آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کدو والا اور یہ تمام جو آپ نے بیان مگر آپ نے بیان میں مجھے بولنے دیں. اچھا پھر مگر آپ نے بیان کرنا ہے بات, مجھے یہ ذرا بولنے دیں پلیز. ایمان اور عدم ایمان کے حوالے سے ہمیں باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. رہ گئی روایات, ڈاکٹر صاحب روایات ہزاروں ایسی ہیں کہ جن پہ نہ یہ عمل کر رہے ہیں, نہ ہم عمل کر رہے ہیں, نہ یہ کر رہے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے سننے والوں کو بتا رہا ہوں, کیا صحیح روایات دونوں طرف سے رفع یدین کرنے اور رفع یدین ترک کرنے پر سیاستہ میں موجود نہیں ہے. پھر جیسے آپ نے ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا, پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ کائنات کے حوالے سے روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پھر ایسی روایات موجود ہیں جناب والا کہ آپ یہاں آن ایئر بیٹھ کر ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. اب بندہ صرف ایک بات پہ ڈٹا رہے کہ روایت ہے روایت ہے روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. صرف روایت نہیں ہوتی, درایت بھی ہوتی ہے. اس طرح کی روایات حضور کے والدین کے حوالے سے موجود نہیں ہے
کیا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ہزاروں قسم کی عجیب و غریب روایتیں نہیں گھڑی گئی ہیں؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، ہمارے بزرگوں نے جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے کفر پر 99 دلائل ہوں اور اس کے ایمان پر ایک کمزور سی دلیل ہو، آپ اس کے کفر کی بات نہ کریں، آپ اس کے ایمان کی بات کریں. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے. جیت اسلام، جس طرح ایک بچہ ہے، اس کے اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو آپ اس کو مسلمان ڈکلیئر کریں گے. ایک شخص ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پلا بڑا ہے، شادی کے وقت آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو مومن مسلمان ہے یہ نہیں ہے. یعنی اس کا اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے کوئی کفر اور شرک کی بات صادر نہیں ہوئی اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. میرا آن ایئر پوری دنیا کے سامنے، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے چیلنج ہے، پورے ذخیرے حدیث میں، پورے ذخیرے روایات میں ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو. ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی پوری زندگی حضور کی مخالفت کی ہو، کبھی اسلام کے خلاف بات کی ہو، کبھی رسول اللہ کی اقدار کو چیلنج کیا ہو. ساری زندگی ابو طالب کی حضور کے دین کی سربلندی کے لیے گزری، حضور کی ذات کے استحکام اور ان کے ساتھ ان کی دفاع کرتے ہوئے گزری. تو ایسی ہستیوں کے بارے میں ہمیں بھلے روایات موجود ہوں. میں یہاں ایک بڑی آن ایئر بڑی بات کرنے لگا ہوں. روایتیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی موجود ہیں کہ وہ نبی ہیں. میں آج ایک نئی جیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سننے والوں کے سامنے. حضرت خضر کے بارے میں ایک طبقہ کہتا ہے وہ نبی ہیں، ایک طبقہ مفسرین محدثین کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں. اب یہاں کسی بھی بندے سے سوال پوچھ لیں کہ جو نبی کو نبی نہ مانے وہ کون ہے اور جو غیر نبی کو نبی کہے وہ کون ہے. دونوں باتوں پر فتویٰ یہ دیں وہ دیں یہ دیں، فتویٰ کفر کا آئے گا. حالانکہ اس مسئلے پر ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور جو نبی کہہ رہے ہیں وہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو نبی نہیں کہہ رہے وہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں. وہ والا عمومی حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ جو عام نبی کے بارے میں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روایات دونوں طرف ہیں. تو جس مسئلے پر روایتیں دونوں طرف ہوں، بھلے ان روایتوں میں کمزوری کیوں نہ ہو، درایت کے معیار کے حوالے سے ہو، وہاں پر بندے کو فوراً فتویٰ دینے سے زبان کو روکنا پڑتا ہے. اس وقت علم کا تقاضا، حکمت کا تقاضا یہ کہ وہاں ہم جہت ادب کو ہی اختیار کریں. اب جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے تو ڈاکٹر صاحب، جس شخص کے کلام میں، جس طرح میسمی صاحب نے کہا، میں نے بھی سویرے کہا کہ وہ تو بچپن سے ہی رسول اللہ کو پہچان گئے تھے کہ یہ نبی ہے. اور پھر آپ کا وہ کلام کہ جس کلام کو محدثین اور مفسرین نے جگہ جگہ ذکر کیا. بلکہ میں ایک اور حوالہ دے دوں کہ امام بخاری نے بھی حضرت ابو طالب کے کلام کی بات کی اور ان کا دیوان موجود ہے، اس کے اندر یہ اشعار جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پر موجود ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ الم یعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ اتفی اول الکتب. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے محمد کو اس طرح سے لکھا ہوا نبی پایا جس طرح موسیٰ پچھلی کتابوں میں نبی لکھا ہوا ہے؟ اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ محمد نبی ہیں. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ محمدا، بلکہ فرمایا ان علیہ فی العباد محبہ ولا خیر ممن خص اللہ بالحب. پھر فرمایا نبی عطاء الوحی من عند ربی، یہ محمد نبی ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ وحی آتی ہے. اب مجھے بتائیں ایک کمزور سی روایت، اور یہاں پر تو بہقی شریف کی روایت ہے. امام بہقی فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے آپ کے چچا کا کلمہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا. اور تاریخ ابو الفدا کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارحمہ واغفرہ، یا اللہ اسے بخش، اس پر رحم فرما. اور پھر حضور دعا فرماتے ہیں جن کے لیے للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے وہاں پر لاہور میں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں. ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. راوی کنارے بسنے والے، داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 9ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. مفتی صاحب کنٹینیو.
ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو طالب سے محبت فرمائی اور جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے ٹوٹ کے پیار کیا، اتنا پیار کہ اس پیار کو اللہ کے نبی یاد کر کر کے روتے رہے، مختلف جگہ پر اس کو یاد کرتے رہے اور پھر انہیں دعائیں دیتے رہے، کہیں بخشش کی دعا ہے، کہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہے اور کہیں فرماتے ہیں اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو مجھے یہ کہنے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کم از کم حضور کی دعاؤں کا تو خیال کر لیں کہ یار اللہ کا نبی ایک شخص کو دعائیں دے رہا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ روایات کے والے سے تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ روایتیں بے شمار ہیں، کم از کم ہمیں وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ جس میں کم از کم کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ صحیح۔ میں حوالہ دے دوں کہ مفتی شفیع صاحب ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، ہمارے مولانا احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی تفسیر نعیمی میں اس طرح اور کئی علماء نے لکھا، علامہ علوسی نے لکھا کہ جناب ابو طالب کا جب بھی آپ ذکر کریں تو خیر سے کریں، اچھائی کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر جب آپ برائی سے کریں گے تو اہل بیت کے یعنی کہ سادات کے دل دکھیں گے۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اور دیگر علماء نے کہ صرف ان کے ہی دل نہیں دکھیں گے بلکہ حضور کی دل آزاری کا بھی یہ چیز باعث بن سکتی ہے کہ ہم جناب حضرت ابو طالب کا ذکر اچھائی کے ساتھ اگر نہ کریں۔ صحیح۔ پھر ڈاکٹر صاحب جیسے سویرے ہم نے بات کی کہ ہم لوگ تو یہ آپ نے دیکھیں یہ بیڈ سجایا ہوا ہے یا ہم نے نالین پاک کے نقش سجائے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے نالین پاک، میں بڑی ایک دلیل دینے لگا۔ نالین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوتوں کا کام ہوتا ہے پاؤں کو ٹھوکر سے اور کانٹے سے بچانا، اور یہ 6 مہینے سال ہی بچاتے ہیں اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کا نالین جس نے آپ کے قدمین طیبین کو ڈیفینڈ کیا، اس کو بچایا، کس سے؟ کانٹوں سے، کنکر سے۔ ہم اس نالین کو نہیں، سینکڑوں سال بعد جیسا وہ نالین دکھتا تھا، جیسا اس کا جو ہے نا وہ نقش تھا، ہم اس کو کبھی ماتھے پہ اور کبھی سینے پہ سجاتے ہیں کہ اس نے حضور کا دفاع کیا، یہ حضور کا نالین ہے۔ کیا ابو طالب نے اتنا بھی حضور کا دفاع نہیں کیا؟ ساری زندگی جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے دفاع میں گزاری ہے۔ اور پھر ہم لوگ کدو کے ساتھ جی محبت کرتے ہیں، اس کو جناب اٹھا اٹھا کے دکھا دکھا کے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کی پسند ہے۔ یار ابو طالب سے حضور نے کدو جتنا پیار بھی نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگلی بار ڈاکٹر صاحب ہمیں حکم ہے کہ آپ ایک طرف آپ کا والد ہو، یہ میں آخری قرآن مجید کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کا اگر باپ ہو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ واللہ کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماتے کہ نبی آپ ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ایسا کرتے نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی کرتے پھریں، محبت کرتے پھریں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی قرآن کی نص مومن کامل کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ مومن کامل کسی کافر کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا ایمان کامل ہو، چاہے میرا باپ بھی ہو، اگر وہ اسلام کا مخالف، اسلام کا دشمن ہے تو میں اس سے پیار نہیں کروں گا۔ تو بتائیے کہ اللہ کا رسول کافروں سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتا رہا کہ ان کے لیے آنسو بہاتا رہا، ان کے لیے سال پورا غم کرتا رہا اور انہیں یاد کر کر کے روتا رہا۔ اور یہاں تک صحیح سند سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ چچا تمہاری جدائی کو میں نے بہت جلد محسوس کر لیا، کیونکہ جب تک حضور حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ باحیات رہے، کبھی مشرکین مکہ کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے اوپر کوئی کسی قسم کی سختی کرتے۔ تو ہمیں ان تمام خدمات کا ہمیں جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا